من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمدللہ آج نماز تراویح میں قرآن پاک کا پارہ نمبر 14 کا آخری جز اور پارہ نمبر 15 مکمل تلاوت کیا گیا اور رب کریم کے فضل و احسان سے آج ہم سب نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اس مایہ ناز کلام مجید فرمان حمید کے 15 پارے اللہ کے فضل سے سماعت کیے ہیں۔ اس بات پر رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مایہ ناز کلام کے اس سماعت کی توفیق عطا فرمائی کہ جو صبح قیامت تک تازگی میں رہنے والا ہے، جس کا پیغام کبھی فرسودہ نہ ہوگا۔ آج پارہ نمبر 15 کی جب ابتدا ہوئی تو اپنے خاص کلام سے فرما کر اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بلند فرمایا۔ جی ہاں، پارہ 15 یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہاں یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے اس خوبصورت واقعے کو بیان فرمایا کہ جب رب کریم نے حضور کو عرش پر بلایا، اللہ کریم نے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، جہنم کے عذابات حضور کو ملاحظہ کروائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی، نبیوں کی حضور سے امامت کروائی۔ اللہ کریم نے حضور کو اپنا دیدار خاص، اپنے قرب خاص میں عطا فرمایا۔ اور علماء لکھتے ہیں، آج کل بھی ایک ایسا طبقہ ہے، یہاں سے معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ 12-15 ابتدا اس کی ہوتی ہے تو معراج کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ کون سی مسجد اقصی؟ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے اپنے برکتیں رکھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، اب مسجد میں موجود ہے نا، جب برکت لینی ہوتی ہے تو مسجد میں آ کر لیتے ہیں یا گلی میں کھڑے ہو کے لیتے ہیں؟ مسجد میں آ کر لیں گے نا، برکت لینی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ کون سی مسجد اقصی؟ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ عالم خیال میں دریافت کیا، اللہ سے عرض کیا، یا اللہ برکتیں تو تیرے گھر میں ہوا کرتی ہیں، تیرے گھر کے ارد گرد برکتیں، اس کا کیا راز ہے؟ گویا عالم خیال میں جماعت ملل میں رب فرما رہا ہے کہ جہاں میرے پیارے، جہاں میرے محبوبین اپنی ظاہری حیات سے آگے سفر دے کر کے، سفر آخرت کر کے دنیا کی اور عالم کی نظر سے روپوش ہو جاتے ہیں، اور جہاں میرے پیارے مدفون ہوتے ہیں در حقیقت ہم وہاں اپنی برکات کا نزول کیا کرتے ہیں۔ اور جی ہاں، مسجد اقصی کوئی معمولی جگہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کم و بیش 30,000 کے قریب انبیاء کرام مدفون ہیں۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی مدفون ہوں تو وہاں کیوں کرنا رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہوگا؟ تو یہ دلیل ہے، اور اس سے ہمارا عقیدہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو رب کے پیارے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں اور پھر اسی کیفیت سے دنیا سے چلے جائیں، تو اللہ کریم ان کی زندگی کو ایسی دائمی زندگی اور حیات عطا فرماتا ہے کہ ان کے
راتوں کا صبح و شام نزول ہوتا ہے. اللہ کے وہ نیک اولیاء، وہ نیک بندے جنہیں رب نے اپنا دوست بنایا، پیارے غوث اعظم، داتا علی اجویری، بابا فرید الدین بن شکر، خواجہ غریب نواز اور دیگر اولیاء کرام. تو یاد رکھیے جب رب اپنا محبوب کسی کو بنا دیتا ہے تو پھر اسے ایسا اجر عطا فرماتا ہے جو عزت والا اجر ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا، علماء لکھتے ہیں کہ حضور کی معراج کا انکار کرنے والا، جو حضور کی معراج کا انکار کرے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے طبقے، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسا ایک کثیر تعداد میں طبقہ پایا جاتا ہے جو حضور کی معراج کا انکار کرتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی معراج کا مطلقاً انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر کافر ہو جائے گا، کیونکہ در حقیقت وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اللہ کریم واضح فرما رہا ہے، اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور خود گئے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پاک ذات کہ جو بے عیب ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ پاک ذات لے گئی ہے. اللہ کی قبضہ قدرت میں کیا نہیں ہے، اللہ کریم ہر ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم لے گئے ہیں، کیا بڑی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہی اس بات کی حامیت کو واضح کرتا ہے. یہ قرآن کی دلیل ہے، اس سے انکار کرنے والا کافر. پھر مزید حضور کو مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، سدرۃ المنتہا پر میرے آقا پہنچے، پھر آگے مقام دنا کا سفر طے کیا، پھر آگے اللہ کریم کے قرب خاص میں لام مقام گئے. تو اس پورے سفر کا جو ہے وہ انکار کرنے والا شخص وہ گمراہ بدین ہے، کیونکہ یہ تمام کا تمام حضور علیہ السلام کی احادیث تواتر کے سے خاص ہے. یعنی حضور کی جو احادیث طیبات ہیں وہ صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ مروی ہے، اور اس سے انکار کرنے والا وہ گمراہ بھی ہے، بدین بھی ہے. معراج کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رات حضرت ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، آپ کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے پیارے کو لے آؤ، آج ہم اسے اپنا جلوہ دکھانا چاہتے ہیں. حضور آرام کر رہے ہیں. مختصر بات کیونکہ آپ نے سنی ہوئی ہے، واقعہ معراج پورا جو ہے وہ شب معراج میں سنایا گیا تھا، تو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا مقصد ہے. تو حضرت جبرائیل اور علماء لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے نا، کیونکہ کسی خاص کو لے کر جایا جا رہا ہے، کسی عام بندے کی بارات نہیں کی، یہ بڑے خاص اور خاص الخاص شخصیت کی بارات تھی. علماء کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں ملائکہ اور ان کے ساتھ رب کریم نے 70,000 ملائکہ کی فوج انہیں عطا کی اور فرمایا جاؤ اور میرے پیارے کو نوری پروٹوکول میں لے آؤ. میرے آقا نوری پروٹوکول میں عرش کا سفر کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم اس سفر کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا. کیا خوبصورتی تھی اس سفر کی کہ حضور کریم کے لیے جب براق لایا گیا تو براق کی زین حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پکڑی ہوئی، تو براق کی جو نوحان تھی حضرت جبرائیل اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے. کیا سفر ہوگا کہ نوری ملائکہ کی جھرمٹ میں حضور عرش کا سفر کر رہے ہیں، اور اس براق کی اللہ کریم نے اسے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ براق اتنا عظیم الشان اور شاندار براق تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. اتنی تیزی اس براق کی اس رفتار کی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. اور علماء کہتے ہیں کہ زمین سے آسمان کا سفر کوئی 2-3 دن کی راہ نہیں ہے. اس جہاز میں بیٹھے روم میں بیٹھے اور نکل گئے. علماء فرماتے ہیں، اور یہ ایک اندازہ ہے کہ زمین سے آسمان کا سفر، پہلے آسمان یہ سفر جو ہے یہ کم سے کم 500 سال مسلسل سفر کی راہ ہے. یعنی اگر بندہ 500 سال مسلسل سفر کرے اور کسی تیز رفتار چیز پر کرے تو ممکن ہے وہ آسمان پر پہنچ سکتا ہے. اور ویسے ممکن ہی نہیں انسان کا پہنچنا، کیونکہ آگے ایسے موسم آتے ہیں، کیونکہ موسم بھی کوئی نہیں، اتنی گرمی اور اتنی سردی کی شدت آتی ہے کہ انسان گل سڑ کر ختم ہو جائے. سردی اتنی ہے کہ ٹکڑے ہو کر بکھر جائے، گرمی اتنی ہے کہ جل کر فنا ہو جائے. لیکن میرا رب کیا فرما رہا ہے
ابھی بھی جن کی خیرت پہ پردے پڑے ہیں، جن کی عقل پہ پردے پڑے ہیں، وہ اس بات سے بھی نہ سمجھے کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ میرے لیے وہ مشکل نہیں، میں نے رات کے مختصر حصے میں کروایا ہے، میں چاہتا اس سے بھی کم عرصے میں کروا سکتا تھا۔ اور حضور پتہ کیا فرماتے ہیں، یہ بڑی قابل غور بات۔ حضور پہلے آسمان پہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے پر گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے پر گئے حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، حضور کو خیر مقدم کیا۔ حضور آگے بڑھے، آگے بڑھ کر مقام مصطفیٰ پر پہنچے، آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں قلم اور لوح کے چلنے کی، لوح پر چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا، حضرت جبرائیل صاحب ہیں، حضور علیہ السلام، حضرت جبرائیل آپ دونوں صاحب ہیں، سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے، وہ بیری والے درخت والا مقام، حضور نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے کرشمے دیکھے۔ آگے بڑھنے کا ارادہ فرمایا تو اچانک رک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور آپ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا، آگے چلو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس میری حد ختم ہو گئی۔ یہ بڑا خوبصورت فکرہ ہے، اگر آپ سمجھیں۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس رب کریم نے میری انتہا یہیں تک رکھی ہے، بس آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ اگر میں آگے بڑھا، ایک ذرے کے برابر بھی بڑھا تو خدا کی قسم میرے پر جل جائیں گے۔ اب میرے آقا کی شان و عظمت دیکھیے۔ ابھی تک تو جبرائیل لے جا رہے تھے، جبرائیل امین کا پروٹوکول تھا، حضور جا رہے تھے، خاموشی تھی۔ اب میرے آقا کی کرم نوازی اور میرے آقا کی طاقتیں دیکھیے۔ اب حضور پوچھتے ہیں، پہلے جبرائیل امین سب سے تعارف کراتے تھے، حضور علیہ السلام نے پہلے آسمان پہ پہنچے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ دوسرے پر پہنچتے ہیں، کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ تیسرے پر حضرت یوسف ہے، سلام کیجیے۔ چوتھے پر حضرت عیسیٰ یحییٰ ہے، سلام کیجیے۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، انہیں سلام کیجیے۔ چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام کو سلام کروایا۔ ساتویں پر حضرت ابراہیم کی پہچان کروا کر سلام کروایا۔ اب جب سدرہ پر پہنچے تو یا رسول اللہ آگے آپ جائیے، مجھے اجازت نہیں۔ اب حضور تو اس واقعے سے پہلے بظاہر بیداری کی حالت میں اس جگہ کبھی نہ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں آگے اکیلا جاؤں، آگے اکیلا جاؤں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانا ہے، کیونکہ میں آگے جا نہیں سکتا، کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں، اور آپ مجھے آگے لے جا نہیں سکتے کیونکہ آپ میری طرح نہیں، آپ نے اکیلے جانا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل چل پھر میں جا رہا ہوں، اب تو بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ تیری کوئی خواہش ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو غلاموں خدا کی قسم روح کو جو جلا دینے والی بات جبرائیل امین نے کہی، جانتے ہو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ بظاہر اتنی کوئی بڑی خواہش نہیں، لیکن اگر آپ رب کی بارگاہ میں میری سفارش، میری خواہش پیش کرنا چاہتے ہیں تو سنیے، میرے رب سے عرض کیجیے گا کہ جب محشر کا دن ہوگا، رفتہ رفتی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشانی کی عالم میں گرفتار ہوں گے، یا رسول اللہ میرے رب سے گزارش کیجیے گا کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے تو رب کریم مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے پاؤں کو بچھا دوں۔ یہ جبرائیل امین نے معراج کی رات خواہش کی ہماری خاطر۔ پھر میرے آقا آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا کراس کیا، اور یہاں پر مولانا جلال الدین رومی نے ایک ایسی چٹھی آباد لکھی، کمال کر دیا۔ حضور سے محبت تو جبرائیل امین کو بھی تھی نا، لیکن ایک زمین پہ بھی تھا جسے بڑی شاندار محبت تھی، جسے آج عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے۔ ہاں کوئی اور نہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ ارے یہ تو وہ غلام مصطفیٰ ہے کہ حضور کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی، حضور علیہ السلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، حضور کے در کے خادم بن کے رہے۔ جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین نے جب یہ بات کی نا کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، پر جل جائے گا، تو فرمایا کہ رب کریم نے ملائکہ کو سب کچھ دیا ہے، اللہ کریم نے بڑی ان کو عبادتوں کا ذوق دیا ہے، ان کی اطاعت کا شوق دیا ہے، لیکن وہ کیف اور عشق کی مستی نہیں تھی جو صحابہ کرام کو عطا کی ہوئی۔
ایک عشق کے پیش نظر لکھا، حضور آگے بڑھے مقام تدا، پھر آگے بڑھے، اور اللہ کریم نے سورہ نجم میں اس بات کو لکھا. یہ بھی بڑی پوائنٹ کی بات ہے، تھوڑا سا وقت آپ کا لگ رہا ہے لیکن بڑی گہری باتیں ہیں، اگر لے جاؤ گے فائدہ ہوگا. سورہ نجم میں باقی لحاظ ذکر ہوئی تو اللہ کریم نے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کہ حضور کو جب فرمایا کہ پیارے قریب ہو جاؤ، ثم دنا فتدلی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی. ان جملوں کے ساتھ سورہ نجم میں اس بات کو اللہ کریم نے بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں، اس روایات میں ملتا ہے کہ پہلے آسمان سے، زمین سے لے کر آسمانوں تک کا سفر 500 برس کی رہا. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک اس سے ڈبل، دوسرے سے تیسرے آسمان تک اس سے ڈبل، اس کے بعد آگے اس سے دگنا، اس سے دگنا، اس طرح جتنا اوپر فاصلہ بڑھتا جاتا سفر طویل ہوتا جاتا. حضور فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا کہ پیارے قریب ہو جاؤ. اس بات کو جب اعلیٰ حضرت نے لکھا اور اس بات کو جب میں نے تفصیل سے پڑھا، یقین جائے میری روح ہل کے رہ گئی کہ کیا شان والی معراج کرائی میرے رب نے حضور کو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. تو یہ کیا تھا معاملہ؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب رب نے فرمایا نا پیارے قریب ہو جاؤ، میں قریب ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرمایا قریب ہو جاؤ، میں قریب ہوا. اللہ نے پھر فرمایا، فرماتے ہیں میرے آقا اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ اس طرح رب کریم نے جملہ لاکھوں بار ارشاد فرمایا. اور حضور علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ زمین سے لے کر عرش اعظم تک کا جتنا سفر بڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب ایک بار ارشاد فرماتا اے میرے پیارے قریب ہو جاؤ، میں ایک قدم آگے بڑھاتا، اتنا سفر نہیں ہوتا جتنا زمین سے عرش تک کا سفر نہیں ہو رہا تھا. اب اندازہ کریں، حضور نے لاکھوں قدم بڑھائے ہوتے اور نہ جانے کتنا سفر طے کیا ہو. لیکن جب واپسی آئے تو جس طرح بستر سے اٹھ کر گئے تھے، بستر گرم تھا، اس کی گرمی باقی تھی. جس طرح وضو کر کے گئے تھے اور وضو کا پانی نالی سے گزر رہا تھا، وہ ویسے کا ویسا جاری تھا. آپ آگے جب آپ چلتے ہوئے گئے تھے تو آپ کا مبارک کنڈا کسی درخت کی ٹہنی سے ٹکرایا تھا. وہ ٹہنی اپنی حالت پر ہل رہی تھی. حضور علیہ السلام کے دروازے کو بند کیا تھا. علماء لکھتے ہیں کہ کنڈی ہل رہی تھی. اتنے کم عرصے میں اتنے کروڑوں اربوں خربوں سال کا سفر حضور نے طے کیا. تو پھر اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس کا معنی کیا ہے. معنی یہ ہے کہ وہ جب گئے تو نفس تو عالم رکی رہی. وہ جب گئے تو نفس تو عالم رکی رہی. وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں. حضور جب گئے تو نفس عالم رک گئی. ابھی گھڑی کے اندر ہم سیر نکالتے ہیں، ٹائم جہاں چل رہا تو وہی رک جائے گا، پھر سیر ڈالیں گے تو پھر گھڑی اپنی اسی حالت پر آ جائے گی. فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے. حضور جان تھے، جان تو نکل گئی عالم سے، عالم بے جان ہو گیا. حضور واپسی آئے پھر جان دوبارہ بیدار ہو گئی. تو یہ مختصر سا واقعہ تھا. اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. پھر آگے مزید دل تو میرا بڑا چاہ رہا ہے کہ مزید اس گفتگو کو میں تیوالت کی طرف لے جاؤں، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. آگے پھر رب کریم نے سورہ کہف نازل فرمائی اور یہ بھی بڑی دلچسپ سورت اور بڑا دلچسپ پیغام ہے. اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بڑا زبردست علماء نے کلام فرمایا. سورہ کہف میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو رب کے دین کی خاطر قربان کیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے بس سیدھا رکھنے کی کوشش کی. رب کریم نے ان کے ذکر کو قرآن کا حضر بنا دیا. واقعہ کچھ اس طرح ہے، اصحاب کہف کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نیک بندے مشہور ہیں. ایک اور شخصیات ہیں. فرمایا اصحاب کہف شہر افسوس کے بڑے شرفا، بڑے ہی عزت دار قسم کے نیک اور شریف الطبع انسان تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے. مگر یہ لوگ بڑے ہی نیک اور ایماندار تھے، مومن تھے اور خود پرستی سے انتہائی بیزار تھے. اور اس وقت تقی موسی ایک بادشاہ تھا جو ظلم و
جبر اور نہ جانے کیسے کیسے مظالم اٹھایا کرتا تھا، اور اس کا ایک ہی مشن تھا کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو، جو ایماندار ہو، اگر اس کو زبان سے سمجھا کر اسے ایمان سے پھیرنے میں کامیابی مل جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر اسے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تو یہ وہاں سے اس کے درباری تھے، تو اپنا ایمان بچا کر بھاگے، دور ہوئے دربار سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مجبور کر کے ہمارے ایمان سے پھیر دے۔ تو یہ لوگ اس دربار سے بھاگے، اور جب یہ بات بادشاہ کو پتہ لگی، اور انہوں نے کسی غار میں پناہ لی جا کے، کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ بادشاہ نے تلاش کروایا، بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ بھائی کھلا پہاڑ کی غار میں یہ لوگ موجود ہیں، بادشاہ بڑا غضبناک ہوا، غصہ آیا اس کو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیوار غار کے اوپر دیوار چن دو اور اندر ہی ان کو نعوذ باللہ مرنے دو، یہ ان کی قبر بن جائے گی۔ تو ایک بندے کے لیے سپردی کام کر دیا۔ اب جس نے سپرد کیا وہ انسان بڑا نیک اور بڑا ہی ایماندار شخص تھا، اس کو یہ کام کرتے ہوئے اپنے رب سے حیا آ رہی تھی۔ تو اس نے کیا کام کیا؟ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو ایک تختی پر کندہ کروایا اور ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر اور دیوار کی بنیاد میں رکھ کر دیوار میں چپ دیا، کیونکہ اسے اپنے اوپر بھروسہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کمال کا کرشمہ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح کی وہ تختی، دو تختیاں بنوائی، ایک تختی وہ صندوق میں رکھی، دیوار چن دی، اور دوسری تختی وہ بیت المال میں جو بادشاہ کا اور شاہی خزانہ ہوتا ہے تو وہاں محفوظ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد، یعنی کچھ سالوں بعد تک یہ اسی بادشاہ مر گیا، وہ سمجھ رہا تھا ختم ہو گئے، اور ان پر رب کا کرم دیکھیے کہ جب یہ غار میں پہنچے نا، رب کریم نے ان پر نیند اتار دی، سکون والی نیند ان پر نازل ہو گئی، اور یہ بآسانی سو گیا، سکون کی نیند سو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ مر گیا، سلطنتیں بدلتی گئی، وقت گزرتا گیا، عرصہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب کمال دیکھیے گا، میرے رب کی قدرت کا کمال دیکھیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا بادشاہ جو ہے وہ حکومت پر اقتدار پر آیا، اور اس کا نام بیدروس تھا، وہ بڑا ایماندار اور نیکوکار تھا۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے چوتھے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، جب لوگ کفر اور بربریت کے اندھیروں میں گرفتار ہوتے چلے گئے، تو اس طرح کے معاملات جب بنے تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ اس وقت ہوا، تو سلطنت بدلی، تو بیدروس نامی بادشاہ جو ہے وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال حکومت کی بڑی شان شوکت کے ساتھ۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی، پہلے اللہ تعالیٰ کے نام لیوا لوگ تو پیدا ہو گئے، اور دین کا جو ہے وہ دورہ ہو گیا، مگر فرقہ بندی جو ہے وہ مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی، اور لوگوں نے ایک عجیب قسم کا جو ہے نا نظریہ بنا لیا، مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مر جائے تو دوبارہ وہ زندہ ہو سکتا ہے، یہ بات ممکن نہیں۔ تو اس طرح کے نظریات پھیلنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ نیک دل تھا، بڑا نیک سیرت اور ایماندار بادشاہ تھا، وہ پریشان ہوا، اور وہ تنہائی کے ایک مکان میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریا گزاری کرنے لگا، رونے لگا، رب کریم سے دعا کرنے لگا کہ یا رب کریم، ایسا کوئی کرم، ایسی کوئی نشانی ظاہر کروا دے جو یہ بات واضح کر دے کہ تیرا مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرنا یہ حق ہے۔ خیر، بادشاہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اس کے بعد وہ جو غار تھی نا جہاں پر اصحاب کہف موجود تھے، 19 سال پہلے، تو اس کے قریب اچانک ایک سربراہ نے اپنی بکریاں وہاں چرانے لگا، اور اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس نے وہ جگہ منتخب کی، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی غار لگتی ہے تو اس نے وہ غار کی دیوار توڑ ڈالی، اس کو دھکے مارے، اس کو کوشش کی تو وہ غار کی دیوار ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی دیوار گری اس نے چیخ ماری اور اس پر ہیبت اور دہشت طاری ہو گئی، اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ کیا دیکھا؟ جیسے ہی غار کی دیوار ٹوٹی، 300 سال پہلے جو اصحاب کہف غار میں آرام فرما ہوئے تھے وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ 300 سال کا عرصہ، کیونکہ رب کریم نے اپنی نشانیاں بھی ظاہر فرمانی تھی اور اپنے نیک بندوں کی حفاظت بھی فرمانی تھی۔ تو وہ بندہ وہاں سے فرار ہوا، اور اصحاب کہف کی نیند بیدار ہو گئی، وہ ایک دوسرے سے سلام میں مشغول
کھلاؤ اور کچھ کھانا بھی لے آؤ اور باہر کے حالات بھی دیکھاؤ کہ دقیانوسی بادشاہ کا جو معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم تھوڑی دیر پہلے سوئے اور ان کو گھبراہٹ نہیں تھی کہ ہو سکتا ہے ہم پکڑے نہ جائیں، تو کہا بڑی احتیاط سے جانا۔ تو جب یبریخہ نامی ساتھی کو کھانے کے جو ہے وہ خرید کے لیے باہر بھیجا گیا، تو جیسے ہی یبریخ غار سے باہر نکلے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب ہم آگے تھے تو شہر میں تو چاروں طرف کفر اور ظلمت کے اندھیرے تھے، اور ابھی جب واپس گئے ہیں تو پرچم اسلام لہرا رہا ہے، جھنڈا اسلام بلند ہے، تو لوگ اعلامیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یبریخہ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ معاملہ کیا ہے، اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انعام کیسے آ گیا؟ پھر ایک روٹی والے کی دکان پہ پہنچے اور دقیانوس کے زمانے کا ایک سکہ ہی دیا اس دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس سکے کے دیکھنے والے لوگ بھی دنیا میں نہیں تھے۔ دکاندار کو شک ہوا کہ ہو نہ ہو اس بندے کے ہاتھ میں کوئی اسرار خزانہ لگ گیا کہ جس میں اتنا پرانا سکہ اس کے پاس اس کے ہاتھ لگ گیا۔ چنانچہ دکاندار نے خاموشی سے وہاں کے حکمرانوں کو حکام کو اطلاع پہنچائی اور اس یبریخہ نامی شخص کو ان کے سپرد کر دیا۔ حکام نے ان سے پوچھنا شروع کی کہ کیا معاملہ ہے، یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب سکہ کہاں سے آیا ہے، میرے پیسے ہیں، میرا مال ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مال ہے، تمہارا مال ہے، کیونکہ یہ سکہ ایک دو دن نہیں 300 سال پرانا سکہ ہے اور اس کا تو چلن بھی بند ہو گیا ہے، لہذا صاحب بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ اس وقت یبریخہ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج تو روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں، ہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ 300-400 برس پہلے ایسا کوئی بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا معاملہ کیا ہے، تم میرے مال کو لے کر حیران ہو، پھر ساتھ ہی ساتھ دقیانوس کی سلطنت کا انکار کر رہے ہو۔ ابھی کل ہی تو ہم اس کے ڈر سے بھاگ کر باہر میں چھپ گئے تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ 300 سال پرانی بات ہے۔ چنانچہ حکام اور ہمایونی کے شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آؤ میں اپنے ساتھیوں سے ملا دوں۔ وہ پہنچے تو اصحاب کہف یبریخہ کے انتظار میں تھے اور انہیں ڈر یہ تھا کہ یہاں بڑی دیر ہو گئی ہے کہ یبریخہ پکڑے نہ گئے اور گرفتار نہ ہو گئے۔ تو جیسے ہی جب وہ تمام لوگ غار کے اوپر پہنچے تو شور ہو رہا تھا، شور سنا تو اندر جو اصحاب کہف موجود تھے وہ گھبرا گئے کہ لگتا ہے دقیانوس کو ہماری جو ہے وہ ہمارے پتے کی اطلاع مل گئی ہے۔ تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت اخلاص سے عاجزی کرنے لگے اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ یہاں سے پوائنٹ ملتا ہے جب انسان پریشان ہو، تکلیف میں ہو، بے چین ہو، دل فکر راحت ہو، ٹینشن ہو، بجائے انسانوں سے اس کا تذکرہ کرنے کے رب کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اللہ سے تذکرہ کر لے اس کا، انسانوں سے ہو سکتا ہے رات لگ بھی جائے رب کریم کی رحمت عطا ہو جائے، یقین جانا ہے اللہ کریم تذکرہ کیجیے، اس کی رحمت کبھی مایوس نہیں کرتی۔ یہ ہمارے پرانے اسلاف کا طریقہ ہے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا۔ جب صندوق ملا جو اس نے ایک بندے نے کہا تھا تو اندر سے ایک تختی نکال کر اسے پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کے نام اور تعداد تحریر تھی اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہے۔ تو جب کوئی بھی یہ غار کھولے تو اصحاب کہف کے ہاتھ پر مطلع ہو جائے۔ حکام نے تختی کی عبادت پڑھ کر حیران رہ گئے اور لوگوں نے اپنے بادشاہ بیت روس کو یہ اطلاع پہنچائی۔ فوراً ہی بیت روس کیونکہ وہ تو اپنے کشمے کے انتظار میں تھا نا بادشاہ، وہ فوراً اس غار پر پہنچا اپنے ساتھ اپنے دیگر وزراء وغیرہ کو لے کر۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے گلے مل کر مصافحہ کیا، معاہدہ کیا اور اپنا تمام واقعہ بیان کیا۔ بیت روس بادشاہ سجدے میں گر کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور یہ اعلان کرنے لگا کہ یا رب تیرا شکر، میری دعا قبول ہو گئی۔ جو تنہائی میں اس نے دعا کی تھی کہ مولا تو ایسا کوئی کرشمہ ظاہر فرما کہ آج جو لوگوں کے باطل نظریات بن رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ممکن نہیں، کاش کہ تیری طرف سے کوئی ایسا کرشمہ ظاہر ہو اور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ خدا کریم کا شکر ادا کیا اور عرض کیا یا اللہ تیرا شکر کہ تیری یہ نشانی سے لوگوں کے باطل عقائد خاک میں مل گئے۔ پھر اصحاب کہف سے ملاقات کی
اور اس کے بعد اصحاب کہف کی خوب دعائیں دی، اصحاب کہف بھی دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپرد بادشاہ کو اصحاب کہف نے کیا اور پھر کہا کہ اب ہم چلتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفر آخرت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف نے سلام کیا اور دوبارہ غار میں چلے گئے اور دوبارہ جس حالت میں وہ سوئے تھے اسی حالت پر لیٹ گئے کہ رب کریم نے ان پر موت طاری فرما دی اور انہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ بادشاہ پہلے روس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ کریم نے اصحاب کہف کا ایسا روح لوگوں پر پیدا کر دیا کہ کسی کی اتنی مجال نہیں ہوتی کہ غار کے منہ تک جا سکے، کتنی ہیبت اس غار کے اندر اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا سامان بھی رکھ دیا اور پھر پہلے روس بادشاہ نے اس غار کے منہ پر ایک مسجد بنوائی۔ قابل غور بات توجہ طرف ایک مسجد بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن کو عید کی طرح زیارت کرنے کے لیے اس جگہ پر آئیں اور اس دن کو عید کی طرح منائیں۔ اس سے بڑا زبردست ایک پیغام ملتا ہے، جملے اختتام کی طرف بڑا زبردست پیغام ملتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے دوست، اللہ والے جہاں دفن ہو جائے، جہاں ان کی قبر انور ہو، جہاں روح بوش ہو کر جو ہے وہ مدفون کیے جائیں، تو وہ جگہ رب تعالیٰ کی رحمت خاص کی جگہ ہوتی ہے اور ان لوگوں کے اس دن کو عید کی طرح منانا یہ کوئی آج کی بدعت نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا رہا ہے۔ اور سنو صرف یہ بات نہیں، اس پورے واقعے کو میرے رب نے اصحاب کہف کے پورے واقعے کو سورہ کہف نامی سورت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ گویا جملوں کو اگر مختصر کیا جائے پیغام یہ ملتا ہے کہ قرآن بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے پیارے جس دن عالم کی چشم سے روپوش ہو جاتے ہیں، جس دن وہ جاتے ہیں، وہ دن اتنا عظیم الشان ہوتا ہے کہ رب کریم کی طرف سے اسے عید کے دن کی طرح منانا چاہیے۔ تو آج اگر ہم اور سے بات کا عرض کرتے ہیں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو لوگ شرک اور بدعت کے فتوے اور شرک اور بدعت کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سا عنوان تھا جو آج کے درس قرآن کا حصہ تھا۔ رب کریم سے دعا ہو کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے اسلوب کے مطابق تعلیمات قرآن کو صحیح انداز میں سمجھنے، اپنے عقائد و نظریات کو ان کی خوبصورت ضیاء میں، روشنی میں، ان کے نور کے زیر سایہ ڈھالنے کی سعادت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ ببرکتہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صبح جمعے کے بیان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موضوع جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ توجہ دلانے پر معلوم ہوا کہ حضرت میسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ راہب آیا اور اس نے تمام نشانیاں حضور کی دیکھی تو ایک نشانی باقی رہ گئی، تو بیان کرتے ہوئے میرا جو ہے وہ ظاہری طور پر میرے ذہنی سطح کے مطابق میرا جو ہے وہ انداز جو تھا بیان کا اور جو میرا موضوع تھا، تو میں یہ سمجھا کہ شاید میں نے کندھے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مہر نبوت کندھے پر موجود تھی، لیکن جو ہے وہ احباب ذی وقار نے توجہ دلائی کہ میں نے بازو کا لفظ استعمال کیا ہے، تو میرے ذہن میں کندھے کا لفظ ہی تھا۔ سبقت لسانی کی وجہ سے بازو ادا ہوا۔ میں اس بات سے رجوع کر کے یہ بات واضح کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ مبارک کندھے پر مہر نبوت دیکھ کر وہ راہب حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔